سوئی سدرن گیس کمپنی میں والد صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد، چونکہ وہ ایک کوٹا ہوتا ہے سنس کوٹا کے نام سے، جس میں مجھے کہا گیا کہ آپ وہاں جوائن کریں، کہ میں کچھ اور کر رہا تھا. شروع میں تو گیا ہی نہیں. بعد میں شکایتیں آئیں کہ بھائی آپ کے بیٹے تو آئے نہیں. تو پھر ابا نے اماں سے کہا کہ اس کو کہو بڑی مشکل سے ملتی ہے نوکری. چاروں ناچار گئے وہاں، نوکری بھی کر لی، لیکن دل نہیں لگتا تھا. اس کے بعد کسی نے مجھے وہاں دیکھا، میری ایک باس تھی. خواتین کا کردار بڑا اہم رہا ہے میری زندگی میں. بہت سوچا، بہت کچھ سیکھا، اور وہ مجھے ہمیشہ آگے بڑھانے والی ملی. تو میری امیجیٹ باس تھی نسرین حسین. وہ جب آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو کہ بالکل غلط ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا. وہ پھر مجھے کارپوریٹ کمیونیکیشن میں لائیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم میگزین کی ادارت سنبھالو. تو میں نے وہ سنبھالا. میری ٹریننگ، چونکہ میں تھیٹر کرتا تھا، تو تھیٹر کے آغاز تو ہم نے خواجہ صاحب کے پلے سے ہی کیا تھا، تعلیم والغاں سے. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تخلیقی سفر کا آغاز ہوا کیسے؟ تھیٹر سے ہوا سب سے پہلے. شروع میں میرا دل، میں ریڈنگس کرتا تھا، تو کبھی کچھ پڑھ دیا، کبھی کچھ، کوئی پروز، پوئٹری، کنٹمپریری، کلاسک، جو بھی آپ کو اچھا لگا، بیٹھ کے دوستوں میں یا کہیں کسی بھی محفل میں سناتا تھا. تو یہ تھیٹر کا تو تھا ہی ہمیشہ سے، اور تعلیم والغاں بہت دفعہ دیکھا تھا. تو خیال یہ آیا کہ 94 95 میں جب یہ ٹیم ذرا سا اولڈ ہو گئی تھی اور کم ہو رہا تھا پلے، تو ہم نے کہا کہ ہم ڈرامہ گلڈ کو دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں. ہم نے ان سے اجازت لی. ہم نے کہا کہ آپ تمام لوگ آئیں ہمارا پلے دیکھنے کے لیے. اچھا. اور ہم نے حیدرآباد کالونی میں ہی میرے تمام دوستوں کے ساتھ مل کے یہ پلے ہم نے کیا. اور اس میں جو نائب ہدایت کار تھے خواجہ محی الدین صاحب کے، سید محمد اکبر حسینی صاحب، جو پروفیسر بھی تھے اسلامک ہسٹری کے، گورنمنٹ کامرس کالج میں پڑھایا کرتے تھے، پھر بعد میں نائجیریا بھی چلے گئے تھے. وہ نائجیریا سے ریٹائر ہو کے یہاں آ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان سے ہم نے ٹپس لی. اچھا. کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، صحیح کر رہے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے وہ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے، پھر بتاتے تھے یہاں یہ، یہاں وہ، کیونکہ وہ نائب ہدایت کار تھے، معاون ہدایت کار تھے. تو وہ پلے ہم نے بہادر یار جنگ اکیڈمی میں کیا، اور حیدرآبادی کمیونٹی کو دعوت دی گئی کہ بھائی یہ بچے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو صحیح. تو وہاں نارملی تھیٹر ہال میں تو ایک سیٹنگ کیپیسٹی ہوتی ہے، چونکہ وہ ایک ہال تھا، کمیونٹی سینٹر تھا، وہاں شادیاں بھی ہوتی تھیں. اور حیدرآبادی کمیونٹی کو بہت عرصے کے بعد تعلیم والغاں دیکھنے کو مل رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس دن کوئی 2000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے. اور وہ جو اولڈ کاسٹ تھی وہ سب سے پہلے آ کے انہوں نے تقریریں کی. پوری ایک تقریب منعقد ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے وہ پلے اسٹیج کیا، جو کہ انتہائی پسند کیا گیا. میں نے اس میں محمود علی صاحب جو کردار نبھاتے تھے، مولوی صاحب کا، وہ میں نے ادا کیا تھا. اور میرے تمام دوست جو ہیں وہ قاضی واجد صاحب کا اور سبحانی بھائی یونس کا، یہ سب ہم نے بغیر کسی تھیٹر ٹریننگ کے ہم نے یہ پلے، چونکہ دیکھا ہوا بہت تھا، پھر وہ ان سے سیکھ کے ہم نے کر دیا تھا. اور پھر ابراہیم نفیس صاحب نے اس پلے کو سندھ یوتھ ڈرامہ فیسٹیول میں شامل کیا تھا. اچھا. جہاں کوئی 14 پلیز ہوئے آرٹس کونسل میں. اور انہوں نے ہی اس کو 2 دفعہ، اور ایک حکیم سعید صاحب جب گورنر تھے تو پھر ایک دفعہ اور اسٹیج کیا گیا. تو وہاں آرٹس کونسل میں جب سندھ یوتھ ڈرامہ فیسٹیول ہوا تو وہاں اس کو فرسٹ پرائز ملا، اور مجھے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ انہوں نے گولڈ میڈل دیا تھا. تو یہ ایک بڑی انکریجنگ تھی بات. پھر یہ ہوا کہ باقی میرے دوست جو ہیں وہ تو ہم سب پڑھ ہی رہے تھے اس وقت، کالجوں میں تھے، وہ سب اپنی اپنی دنیاؤں میں، اور میں اسی طرح تلاش میں تھا کہ میں کہیں اور اس سے آگے نکلوں. تو پھر میری ملاقات، میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا، سولوشنز انلمیٹڈ. ظہیر عالم قدوائی جو ماسٹر میرینر تھے، انہوں نے
کپتانی چھوڑ کے ایک سولوشنز انلمیٹڈ کے نام سے، جہاں ایپل میکنٹوش کمپیوٹرز جو ہیں وہ لے کر آئے تھے، وہ اس جگہ پہلی مرتبہ نظر آئے تھے لوگوں کو، اور وہاں میں جاب کرتا تھا. تو ان کے گھر پہ وومنس ڈے پہ ایک ریڈنگ سیشن ہوا، جس میں فہمیدہ ریاض نے بھی پڑھا. اچھا. اور مختلف لوگوں نے، کسی نے پوئٹری، شیما کرمانی اور خالد احمد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک چیز پڑھی. تو میں چونکہ وہاں کام کرتا تھا، تو جب مجھے پتہ چلا کہ شام میں ایسی تقریب ہے، تو میں نے کہا میں بھی پڑھوں گا. تو کہنے لیں کہ تم کیا پڑھو گے؟ میں نے کہا میں پطرس کو پڑھوں گا. اچھا. کہنے لیں کہ اچھا وہ تو فیمنسٹ نہیں تھے. تو میں نے کہا نہیں، جو افسانہ میں پڑھوں گا برابری کی بات ہے نا، جی، تو میں تو برابری والی بات کروں گا. تو وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ فیمنسٹ تھے نہیں تھے. تو ہنسنے لگے، کہنے لگے پڑھو. تو میں اس شام وہاں چلا گیا، اور میں نے میبل اور میں جی وہ میں نے پڑھا. اچھا. اس پہ بہت مزہ آیا لوگوں کو. صحیح. تو خالد اور شیما دونوں وہاں موجود تھے. وہ دونوں تحریک نسواں چلا رہے تھے، اور تحریک نسواں میں کھیل بھی کرتے تھے اور مختلف چیزیں ہم. تو انہوں نے وہیں پہ مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تھیٹر کریں گے. ارے واہ. تو میرے لیے تو یہ ایک ایسا دروازہ تھا. اور وہ لوگ، میں جو کچھ بھی ہوں آج، اس میں اگر 50% حصہ میں نے ابھی جن کا ذکر کیا ان کا ہے، تو باقی 50% میں سمجھتا ہوں کہ خالد اور شیما کا. اچھا.